اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ یہ ماہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بس دعا فرمائیں کہ اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا نام لینے والے ہیں، تو اللہ ہمیں ان کے راستے پہ بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اقبال بھی آج سے کم و بیش 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں، اور یہ وہ دور تھا کہ جس کو ہم یاد کر کے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا دور تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ میرا جو بچپن کا پیریڈ ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ 90 سے شروع ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ 84 تھا، 3 اگست 1984۔ تو میں جس کو کہوں گا کہ 90 سے لے کر یہ جو آگے تک کا 2000 تک کا پیریڈ تھا، ہم یاد کر کے کہتے ہیں بڑا اچھا پیریڈ تھا۔ اسی طرح جو ہم سے تھوڑے پیچھے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوں گے جی وہ بڑا اچھا پیریڈ تھا۔ اس طرح بے حیائی نہیں تھی، اس طرح دل سخت نہیں تھے، رشتوں کی پہچان تھی لوگوں کو۔ یہ بس جیسے 2000 شروع ہوا ہے تو پھر تو اخیر ہی ہوئی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، خون ہی سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بڑا اچھا دور تھا۔ تو پھر جو اقبال کا دور تھا، دیکھیں نا حضرت، اس دور میں حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، اس دور میں سید دیدار علی شاہ تھے، اس دور میں بابا جی شیر محمد شرف پور شریف والے تھے، ایسے ہمارے بڑے بڑے قادر موجود تھے۔ لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال کا کتنا دل جلا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہے۔ بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے، تب اقبال کا کتنا دل جلا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو اگر اقبال آج ہوتے، اگر وہ ہماری بیٹیوں کو سال میں دیکھتے کہ دوپٹے لے گئے، چادریں ٹر گئیں، ٹائڈ آ گئے، جینز آ گئی، تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ اس دور میں ہوتے اور ہمیں جو ہم کر رہے ہیں کرتے دیکھتے، تو پتہ نہیں پھر ان کے جملے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ حالات میں ہم یہ گئے حضرت جی، یہ نا ادھر کلندر آباد والی سائڈ کچھ ہمارا دورہ تھا، تو ہم جا رہے تھے کہیں بیان کرنے، تو میں نے کہا نہیں ذرا پیدل جانا ہے۔ ادھر آج بھی رواج ہے ان سائڈوں پہ نا، اگر بندے آ رہے ہیں نا تو بیبیاں دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہیں، یا تو گلیوں میں گزرنا مشکل ہے نا، عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بندے آنڈے نہیں کوئی ساڈے ہو جائیں، نہیں۔ میں نے دیکھا پہلے تو میں گھبرا گیا، انہوں نے کیوں ہے۔ میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف پہ بیٹھا، اللہ کی قسم ہے بڑھیاں کاندھے دے نال لگ کے کھلو گئی، اور اس میں حضور کا حکم تھا۔ حضور نبی علیہ السلام نے لکھا ہے کہ نبی عورتوں کو جب حکم دیا نا کہ وہ سائڈ پہ چلیں، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ مدینہ طیبہ کی عورتیں اس قدر دیواروں سے لگ کے چلا کرتی تھیں کہ ان کی جو چادریں تھیں وہ گھس جایا کرتی تھیں۔ اب تو گلی سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مرد آ رہے ہیں، ہم کو تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے۔ تو میں پہلے ڈر گیا، میں بھی انہوں کی ہوا کاندھن لگ گئی ہیں۔ پھر وہ جو ساتھ احباب تھے انہوں نے بتایا، ان کا حضرت ہمارے ادھر اگر مرد آ رہے ہوں تو عورتیں سائڈ پہ ہو جاتی۔ تو اب اگر اقبال یہ ماحول دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو تب کے لیے کہہ رہے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس لیے جی آج ہمارے پاس بزرگوں کے نام تو ہیں، کام کوئی نہیں۔ آج ہم نقشبندی بھی ہیں، آج ہم قادری بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، ویسی بھی ہیں، کام نہیں ہو والے۔ حضرت جی کوشش کریں کہ صرف نام ہی نہ رہ جائے، کام بھی لے کے آئیں۔ پتہ ہے ہمارے پاس تو حضرت صرف ان بزرگوں کے نام ہیں،
نوح علیہ السلام کا بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، صرف کام نوح علیہ السلام والے نہیں تھے، اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، دھیان رکھیے پتہ، اگر غوث اعظم کا نام لیتے ہو تو پھر سود سے بچنا، اگر حضرت خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہو پھر پوری کوشش کرنا زنا سے بچنا۔ ہم تو صرف نام، وہ بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں، اس لیے دھیان رکھنا حضرت جی، پوری کوشش ہے حضرت جی، غلطیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو اپنی ایک غلطی بتاؤں نا، آپ اسی وقت مجھے مسجد سے نکالتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے یہ آپ سب عاجزی کرنے دیں کہ اکٹھا عاجزی ہے، میں آپ کو صرف اپنی ایک غلطی بتاؤں نا، آپ اسی وقت مجھے ممبر سے اتار دیں نیچے، ہوتی ہے، ہو جائے تو معافی مانگ لینا حضرت جی، ہو جائے تو معافی مانگ، وہ بڑا معاف کرنے والا، اور انہی کے راستے پہ رہنا، اور ان کا راستہ تھا اخلاق کا راستہ، اظہار کا راستہ، ذکر کا راستہ۔ اب دیکھیں نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فرماتے میں نے 40 سال عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کی ہے، اور اللہ معاف فرمائے عشاء دے وضو نہ فجر تے دور ساڑھے نامہ اعمال چ فجر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں فجر ہی کوئی نہیں۔ اس نے عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرماتے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کی حضرت ہے، ٹھیک ہے، کم و پیش ایک سال میں 365 قرآن بنتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے 365 دنوں میں حضرت کبھی ایک قرآن تلاوت نہیں کی حضرت، وہ ایک تو چھوڑو حضرت جی، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے، کبھی قرآن کھول کے ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور گلنا سن لو ساڑھی حضرت جی، اس لیے حضرت جی اقبال تھے تو آبا ہو تمہارے، تھے تو آبا ہو تمہارے، یہ کتابوں میں کچھ اصل میں ہوتا ہے نا، جس کو جتنا پتہ چلا اس نے لکھ دیا، میں نے زیادہ پڑھا ہے، لکھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے 20 سال اس طرح چھپا کے روزہ رکھا حضرت، جب نماز فجر کی امامت فجر ادا فرما کے درس دے کے گھر جاتے نا تو آپ کے سامنے ناشتہ رکھا جاتا، تو آپ فرماتے اس کو باندھ دو، مدرسے ساتھ لے جاؤں گا، اتنے محتاط لوگ تھے، بالکل دور، باندھ دو مدرسے ساتھ لے جاؤں گا، یہ نہیں کہتے کہ کھا لوں گا جا کے، ساتھ لے جاؤں گا، گھر والے اس سے یہ سمجھتے کہ شاید مدرسے جا کے کھا لیں گے، جب مدرسے تشریف لے جاتے تو وہاں شاگردوں سے کہتے تم اس کو کھا لو، جب حضرت کا وصال ہوا 20 سال بعد پتہ چلا کہ حضرت نے اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ مدرسے والوں کو پتہ چلا ہے، کیونکہ نفل کو چھپانے کا حکم ہے نا، نفل کو چھپانے کا حکم، تھے تو آبا ہو، اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس دن کو آئندہ تسی بھی ایک روزہ رکھیا کرو، نفل کا مزہ ہی تب بنتا ہے جب اس کا پتہ نہ چلے کسی کو، کچھ آئندہ بہانہ کر کے نا فجر تو پہلے اٹھ کے کو پانی شانی دا گلاس پی لیا کرو، بس گھر اگے کوئی اینج کر کے نکل جانا، دسنا نہیں کسی نے، جہدے لیے رکھے ہے انہوں ہی پتا ہوئے، بس کوشش کریا کرو یار، کوئی ایک روزہ ضرور ہفتے چاہیے رکھیا کرو، ہمارے بڑوں نے بڑے رکھی ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑے رکھی ہیں، تھے تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، بڑے رکھے ہیں جی، انہوں نے بڑے رکھے ہیں، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ واز فرماتے تھے نا تو لاکھوں لوگ آپ کی مجلس واز میں شریک ہوا کرتے تھے، لاکھوں لوگ حضرت، اور لوگوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے دل پھٹ جایا کرتے تھے حضرت، کبھی ہیبت الہی سے اور کبھی شوق الہی سے، کبھی محبت الہی کی وجہ سے جنازے اٹھا کرتے تھے آپ کی مجلس واز، لکھا ہے آپ کے صاحبزادے، آپ نے جو درسیات تھیں جو اس وقت رائج تھی کتابیں، جو انداز تھا اس وقت درس نظامی کا، وہ سارے معاملات کی تکمیل کی تو حاضر ہوئے، تو آ کے عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو آج میں بھی واز کہوں، آپ نے فرمایا
حضور غوث اعظم نیچے تشریف لے آئے، صاحبزادہ صاحب ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا، لیکن جو سامنے بیٹھے لوگ تھے ان پہ کوئی اثر نہیں۔ آپ نے ہر موضوع کو چھیڑا، ہو سکتا ہے یہ موضوع لوگوں کے دل کو لگے، ہو سکتا ہے یہ موضوع لوگوں کے دل، لیکن کچھ نہیں۔ ایک بابا جی سامنے سے عرض کرتے ہیں صاحبزادہ صاحب آپ نیچے تشریف لائیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کو ارشاد فرماؤ۔ کتابوں میں لکھا آپ نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ آپ فرمانے لگے ام یحییٰ نے انڈے پکائے، انڈے پکا کے پیالی میں رکھے، پیالی کو الماری میں رکھا، بلی نے آ کر وہ پیالی زمین پہ گرا دی، زمین پہ گر کے پیالی ٹوٹ گئی اور انڈے زمین پہ گر کے ضائع ہو گئے۔ آپ کا یہ کہنا تھا، لوگوں پہ حضرت جی ایک کیفیت طاری ہوئی، گریبان چاک کر دیے، ہائے ہو کے نعرے لگاتے ہوئے لوگ جنگلوں کو بھاگ گئے، کئی لوگوں کے دل پھٹ گئے۔ حضرت وہاں جب محفل ختم ہوئی نا تو صاحبزادہ صاحب نے عرض کی حضرت میں نے تو سارے موضوع چھیڑے لیکن کسی پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوا، آپ نے محلے کی عورت کی بات سنا کے لوگوں کے دل پھاڑ دیے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا صاحبزادے فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو ابھی خود میں پھنسا ہوا ہے اور میں خود سے نکل چکا ہوں، تو ابھی خود ہی میں پھنسا ہوا ہے اور میں خود ہی سے نکل چکا ہوں۔ حضرت سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ انہوں نے خوب اللہ اللہ کرو حضرت تاکہ دل نرم ہو، خوب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو حضرت۔ یہ خدا کی قسم ہے ان باتوں میں اتنا اثر ہے، میرا اپنا معاملہ خراب ہے، میں کدی کدی اپنے آپ میں سنا لینا، اتنا اثر ہے ان بات، کیونکہ یہ عمل ہے، یہ حال تھے ان لوگوں کے حضرت ہمارے بزرگوں کے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی آپ کے اکابرین سلسلہ علیہ قادریہ سے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وقت وصال آیا حضرت، اور یاد رکھنا حضرت جی یہ اسی مرنا ہے، اسی مرنا ہے، بیٹھ جائیں حضرت آپ تشریف رکھیں حضرت، اسی مرنا ہے، ان دا وصال ہونا ہے، ان دا وصال ہونا ہے، وصال وصل سے ہے، ملاقات ہے، ہم نے مرنا ہے حضرت، بلکہ ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں، جو دنیا دار ہے وہ ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں، ہم پیسے کے طالب ہیں، اللہ پیسہ ضرورت تھا، ہم طالب ہیں اس کی، دنیا ضرورت تھی، ہم طالب ہیں اس کی، طالب ہم نے اس کا ہونا تھا، طالب ہم نے اس کا، اور ہوئے جی۔ حضور بلے شاہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بے پڑھیاں مینو سمجھ نہ آوے، ایک گل لذت الف دی آئی، این تے غین دا فرق نہ جانا، ایک گل الف سمجھائی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی، علم بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کری ہو یار، پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاں میں، الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں اقرار، علم بس کری ہو یار، دریا ویخ وحدت دے وڑیا، بلے شاہ صاحب دریا ویخ وحدت دے وڑیا، کمن کیران دے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پار ہے، علم بس کری ہو یار۔ اس سے یہ اصل میں جو مبتدی ہیں نا یہ ان کے لیے نہیں ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں،
وضو کے فرائض کتنے ہیں, تیمم کا طریقہ کیا ہے, آپ نے سیکھنا ہے. یہ جو تھوڑے اتلے لیول تے ٹر گئے نے انہاں واسطے کہ بس کر انہاں دے علم والے پاسے آ. الف اللہ رتا دل میرا مینوں بے دی خبر نہ کائی, بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے لذت الف دی آئی, این تے غین دا فرق نہ جانا ایک گل الف سمجھائی, بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. الف نہیں, الف سے مراد اللہ ہے, الف سے مراد اللہ 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 کریا کرو باوضو ہو کے اچھی نیت دے نال کہ میرے دل دی صفائی ہوئے. دیکھو نا کڈا گندا پانڈا ہوندا ہے تے بی بی ایویں تھوڑا جہا صابن لا کے مار دی تے لشکاں پہ ماردا ہے. ایتھے پاجی ویم پانڈے پہ صاف کرے تو دا نہ دل نہیں صاف کرے گا, لیکن کوئی ایس نیت نہ لوے تے صحیح نہ ایس نیت نہ پتر لینا ہے. یہ صفائی ہوئی اندر دی ہے, جڑے اندر جالے لتھے دے لگے دے بے یقینی دے لتھن نظر, جڑی اندر حضرت جی اندر دا کینے دا تے بغض دے کنڈے ہو گئے دے لت نکلنا حضرت جی ایس نیت نظر ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. مزہ آیا حضرت جنید بغدادی وقت وصال حضرت, کیونکہ حضرت یہ اسی منگنیاں لمبی عمر دیاں دعاواں, یہ تے پہ دعاواں منگتے ہیں یہ کیڑے ویلے وہ گھڑی آئی ہے, کیونکہ اس رول شاہ کہتے ہیں فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے, گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے رات وصل دی پیا کٹاوے. یہ دعاواں کر دینا. لکھا ہے آپ کا وقت آیا, آپ نے آنکھیں بند فرما لی. وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا کہ جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ بآواز بلند پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. تو آپ حضرت جنید تھے, آپ نے آنکھیں بند کی, پاس کھڑے ایک بندے نے نا آپ کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتا ہے شیخ کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آنکھیں کھول کے نا آگے اس کو فرماتے ہیں وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے, یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں. تو کدی نہیں سن بھولے, اسی بھول گئے نہیں. یاد رکھو, یاد رکھو, اٹھتے ہیں بہندے ہیں جدوں یاد آئے بھول جاؤ نا, جدوں پھر یاد کر لو, جڑے ویلے بھول جاؤ پھر یاد کر لو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ حضرت جی 25 نومبر بروز جمعرات, ٹھیک ہے, اسی مسجد میں انشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ اور 11ویں شریف انشاءاللہ اگلی جڑی جمعرات آنی ہے, ٹھیک ہے جی. انشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ محفل شروع ہو جائے گی. کوئی اتنا کوئی لمبا کام نہیں ہوگا. تلاوت قرآن کریم قاری بھی اللہ چشتی صاحب کریں گے,
हमारे एक बड़े अच्छे नात खां हैं रेहान हबीब साहब, वो रावलपिंडी से तशरीफ़ लाएंगे। हमारे अफनान भाई होंगे, बाबा जी अब्दुल कदीर होंगे, अब्दुल कयूम साहब होंगे। फिर उस दिन रज के अल्लाह अल्लाह भी करांगे, उस दिन रज के अल्लाह अल्लाह भी करांगे। तो आप सब ने तशरीफ़ लाना है, ठीक है, आएंगे ना जी आप सारे। तो लंगर ਨੂੰ मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है, साडा असा लंगर है ही है। लेकिन इंशाअल्लाह तुहानू खाली नहीं भेजांगे, अड्डे भी ना डर जाओ तुसी कि मौलवी साहब तो मुनकर गए हैं लंगर उत्ते, ठीक है जी, आएंगे ना जी आप सारे इंशाअल्लाह। फिर उसमें इंशाअल्लाह किबला पीरो मुर्शिद जो है वो खुसूसी खिताब भी फरमाएंगे आपको अपने जो है ना वो मवाइज़ हसना से भी, लेकिन उधर रज के अल्लाह करांगे। वो जो कहते हैं ना अंत मजनून, वो फरमाते हैं इंज अल्लाह का जिक्र करे कि लोग वेख के कहना दीवाना हो गया इधर आज दीवानों उस दिन दीवाने हार करना है जी, सारे रल के ना जी, तो होनी भी जुमे शब जुम्मा है रज के जी, अल्लाह अल्लाह, ठीक है जी, इंशाअल्लाह मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा जी।